السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، ہم اپنی نمازوں کو جاندار کیسے بنائیں؟ ہم اپنی نمازوں کو اس قابل کیسے بنائیں کہ ہم اپنی نمازوں کے ذریعے اپنے مسائل کو اللہ رب العزت سے حل کرا سکیں؟ جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے ذریعے اپنے مسائل اللہ رب العزت سے حل کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے والے بنیں۔ آج بھی نماز وہی ہے، لیکن نماز پڑھنے والے اس طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے جیسے کہ صحابہ کرام نے پڑھ کر دکھایا۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ نماز کو جاندار اور نماز کو اس قابل بنانے کے کیا طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم نمازوں کے ذریعے ہم اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کرا سکیں۔ تو بزرگوں نے اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ 3 طریقے ہیں۔ اگر ان 3 طریقے کے مطابق انسان نماز پڑھے گا تو یقیناً اس کی نماز میں جان پیدا ہوگی اور اس کی نماز اس قابل بنے گی کہ وہ نماز کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرا سکے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، نماز میں جو الفاظ اور جو ورڈ پڑھے جاتے ہیں اس کا دھیان ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں لیکن ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہم پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں کون سی سورت ملائی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بالکل دھیان نہیں ہوتا۔ لہٰذا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہے اس کا دھیان ہونا چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان الفاظ کے معنی کے بھی دھیان ہو کہ ان الفاظ میں کیا کہا جا رہا ہے، چونکہ نماز عربی میں پڑھی جاتی ہے، عربی الفاظ ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان الفاظ کے معنی کو دھیان میں رکھیں کہ ان الفاظوں میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ الفاظ اور معنی کو دھیان میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ خدا کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ گویا کہ خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھ کر دکھاؤ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہو۔ جب انسان، دنیا کا دستور ہے کہ جب انسان کسی بادشاہ کے دربار میں ہوتا ہے تو کس خلوص کے ساتھ اور کتنا جھک کر کھڑا ہوتا ہے، کتنا دھیان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو بادشاہ کی شان کے خلاف ہو۔ اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں ہوتے ہیں۔ اس وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے یہ ہم خود اندازہ کر سکیں۔ لہٰذا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو خدا دیکھ رہا ہے، خدا کے سامنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز کو دھیان میں پیدا کرنے کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہماری آخری نماز ہے، اس کے بعد ہمیں نماز نصیب نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم اس طریقے کو دھیان میں رکھ کر پڑھیں گے تو یقیناً ہم اپنی نمازوں کو درست کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ 3 طریقے ہیں جو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ان 3 طریقے کے مطابق انسان نماز پڑھے گا تو یقیناً اس کی نماز میں جان پیدا ہوگی اور اس کی نماز اس قابل ہوگی کہ وہ اپنی نمازوں کے ذریعے اپنے مسائل کو اللہ رب العزت کے سامنے حل کرا سکے اور اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔